السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آپ کو پتہ ہے آج ہم ایک بڑے ہی دلچسپ کچھ اعداد و شمار لائے ہیں اور کچھ بڑے ہی یہ آنکھیں کھول دینے والے اعداد و شمار ہیں. خان صاحب کے جو دعوے ہیں ان کے سامنے یہ ایک ایسے اعداد و شمار ہیں جس کا کہ خان صاحب کا جو یہ بیانیہ ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں اور امریکہ پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے، امریکہ نے میری حکومت نکالی ہے. ذرا ان اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ان حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے خان صاحب 2013 سے مسلسل خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے آ رہے ہیں. اب ان کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک، اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو امریکہ کے جو نئے سفیر آئے ہیں پاکستان میں، ڈونلڈ بلوم، وہ گئے اور وہ 36 گاڑیوں کا عطیہ دے کے آئے، تحفہ دے کے آئے خیبر پختونخوا کے حکومت کو. جو ہیلتھ منسٹر ہیں جھگڑا صاحب، انہوں نے وہ وصول کیا. پھر انہوں نے تیمور جھگڑا صاحب نے پھر ملوایا بھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب سے. تو خان صاحب ویسے تو کہتے رہتے ہیں کہ جو ہماری حکومت گرانے سے پہلے امریکہ ہماری پارٹی کے لوگوں سے مل رہا تھا، یہ الزام وہ لگاتے ہیں. تو اب پھر وہ جا کے کے پی میں ملتے رہے ہیں تو پھر دیکھ لیں. پھر ان کو چاہیے فوری طور پہ چیف منسٹر جو محمود خان ہیں ان کو سیک کر دیں، اور یہ جو تیمور جھگڑا ہیں وزیر صحت ان کو بھی نکال دیں پھر، تاکہ یہ کہیں سازش وہاں پر بھی کامیاب نہ ہو جائے. لیکن ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، یہ صرف بات 36 گاڑیوں تک کی ہے جو کے پی حکومت نے مدد لی ہے. پچھلے 10 سال میں جس صوبے میں وہ حکومت کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اس صوبے میں اب آپ ذرا امریکہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی گئی امداد اور پروجیکٹس کا ذرا سن لیجیے، آپ کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امریکہ نے $130 ملین یعنی کہ 13 کروڑ ڈالر، جو کہ اگر اب کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 28 سے 30 ارب روپیہ بنتا ہے، اس سے گومل زیم ڈیم بنایا، جس سے اس وقت ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر قریبی شہروں میں 20,000 گھروں کو روشنی مل رہی ہے. 20,000 گھروں کا مطلب ہے کہ اگر ایک گھر میں بھی اگر آپ 5 لوگ بھی لگائیں تو یہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ یہ امریکی امداد سے بننے والے ڈیم سے پیدا شدہ بجلی کی وجہ سے ان کے گھر روشن ہیں، اے سی چلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، پانی کی موٹر چلتی ہے، گلی کی لائٹیں جلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بات اس ڈیم سے صرف 20,000 گھروں کو بجلی دینے کی نہیں ہے. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں 1,91,000 ایکڑ زمین جس کو پانی نہیں ملتا تھا اور وہ قابل کاشت نہیں تھی، اس ڈیم کی وجہ سے اب وہ 1,91,000 ایکڑ زمین قابل کاشت ہو گئی ہے. وہاں پہ اب زراعت ہوتی ہے، فصلیں لگتی ہیں، اور اس وجہ سے اس علاقے کے 30,000 لوگ برسر روزگار ہو گئے ہیں. یعنی کہ 30,000 لوگوں کے برسر روزگار ہونے کا مطلب ہے کہ کم از کم 25,000 گھرانوں کا رزق اب چل رہا ہے صرف اس ایک ڈیم سے. ٹھیک ہے، اس سے آگے آئیے. امریکی امداد سے خیبر پختونخوا میں 1300 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی گئی ہیں، 1300 کلومیٹر کی. اور ان 1300 کلومیٹر یعنی کہ وہ سنگل روڈ ہے 1300 کلومیٹر، اس میں سے 625 کلومیٹر بڑی ہائی ویز بنائی گئی ہیں امریکی امداد سے. قرض سے نہیں، امداد سے. قرض آپ واپس کرتے ہیں نا، یہ امداد ہے. پھر آپ اس سے آگے آئیے. امریکی امداد سے 35 پل بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، امریکی امداد سے خیبر پختونخوا میں 2 ٹنل بنائے گئے ہیں. ٹھیک، پھر دیکھیے، اب دیکھیے ان سڑکوں پر جو لوگ ٹریول کرتے ہوں گے ان کی زندگی میں کتنی آسانی پیدا ہوئی ہوگی. یہ خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں بنائے، امریکی امداد سے بنائے گئے ہیں، جس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام تھوڑی ہیں. پھر یہ جو فاٹا جو اب نیا نیا کے پی میں ضم ہو گیا ہے، اس ایریا میں
صرف فاٹا فاٹا کے ایریا میں امریکہ نے 1240 کلومیٹر سڑک بنائی ہے، امریکی امداد سے بنی ہے، ٹھیک۔ پھر اس سے آگے آئیے، صرف یہاں بات نہیں ختم ہوتی، یعنی کہ آپ یہ 1240 بھی اگر اس 1300 کلومیٹر میں، تو امریکہ نے 2500 کلومیٹر سے زیادہ سڑک بنا دی ہے آپ کو خیبر پختونخوا میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آئیے 130 صاف پانی کے منصوبے لگا کے دیے ہیں امریکی امداد سے امریکی حکومت نے وہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب 130 منصوبوں سے لوگوں کے گھروں میں صاف پانی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ پھر آئیے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجیے کہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا خصوصاً جو دہشت گردی ہے اس میں سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے ہمارا، وہاں پر 26 پولیس اسٹیشنوں کی انہوں نے ان کو مرمت، ان کی نئی رینوویشن کر کے ان کو بالکل زبردست بنا کے دیا ہے امریکہ نے۔ 420 انہوں نے تربیتی مراکز بنا کے دیے ہیں عدلیہ اور پولیس کے لیے کہ جہاں پر ان کی ٹریننگ ہو، ان کی تاکہ پرفارمنس بہتر ہو اور وہاں پہ اس صوبے میں سیکیورٹی بہتر ہو، جو دہشت گرد ہیں ان کو سزائیں ملیں اور نظام چلے وہاں پر۔ پھر آپ دیکھیے 14,000 اساتذہ کو تربیت دی ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، ان کی ٹریننگ کی ہے امریکی امداد سے امریکی حکومت نے خیبر پختونخوا کے 14,000 اساتذہ کی۔ 30 لاکھ کتابیں خیبر پختونخوا کے طلباء کو، جو ان کی درسی کتابیں تھیں یعنی کہ ان کی تعلیمی جو کتابیں تھیں وہ ان کو عطیہ کی ہیں، ٹھیک ہے، فری دی ہیں ان کو، جس سے 6 لاکھ طالب علم بچوں کا خیبر پختونخوا میں فائدہ ہوا ہے۔ 8500 خیبر پختونخوا کے طلباء کو امریکی حکومت نے دنیا بھر میں سمیت پاکستان کے اسکالرشپ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے اس میں امریکہ میں کتنے گئے، ان کی کتنی اعلیٰ تعلیم ہوئی، یا اب اس سے سوچ لیجیے 8500 بچے، ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو دی، لائک ماسٹرز، پی ایچ ڈی ان پروگرامز کے لیے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے پھر کتنی مہنگی تعلیم ہوتی ہے اگر خود سے حاصل کرنی پڑے، لیکن یہ امریکی حکومت نے کر کے دی۔ پھر 229 یا 229 نئے اسکول تعمیر کر کے دیے خیبر پختونخوا کے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ 1000 اسکولوں کو دوبارہ سے تعمیر کر کے ان کی مرمت کر کے دی جن کو طالبان نے تباہ کر دیا تھا، جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے ناراض بھائی ہیں، جن سے وہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے نہیں ان دہشت گردوں سے بات کر لوں گا، ان کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہوں۔ ان دہشت گردوں کے تباہ شدہ اسکول جو ہمارے بچے 1000 اسکول آپ لگا لیں، اس سے تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ بچہ تو تعلیم سے محروم ہو گیا ہوگا، بلکہ 10 سے 12 لاکھ محروم ہو گئے۔ 1000 سے ایک اسکول میں اگر آپ 1000 بچہ بھی لگائیں تو یہ 10-12 لاکھ بچہ بنتا ہے۔ اس 10-12 لاکھ بچے کو دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ اسکول 1000 مرمت کر کے دیے امریکی حکومت نے اپنے پیسوں سے۔ پھر آپ سنیے 3000 خواتین کو پولٹری اور زراعت کے پیکج دیے تاکہ وہ خود سے کما سکیں، اپنا گھر چلا سکیں، 3000 خواتین کو، ٹھیک۔ پھر $6 لاکھ امریکی حکومت نے جو وہاں پر جسے کہتے ہیں نا وہ نان ڈگری جو اسکل پروگرام ہوتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے آپ کو چھوٹے موبائل ریپیئرنگ کے یا انجینئرنگ کے، موٹر ریپیئرنگ کے، کار ریپیئرنگ کے، اس قسم کے جو اسکل ٹریننگ ہوتی ہے اس کے لیے $6 لاکھ کی گرانٹ دی امریکی حکومت نے، امداد دی، قرضہ نہیں دیا، امداد دی خیبر پختونخوا حکومت کو۔ جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا جو اس کا ورثہ ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ وہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پرانی عمارتیں ہوتی ہیں یا پرانے وہ جگہیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ گر جاتی ہیں، ان کو مرمت کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے $8 لاکھ کی امداد دی۔ جو بدھ کلچر ہے وہاں پر، جو بدھ مراکز ہیں ان کے مختلف جگہوں پر جو ہیں لگے ہوئے بدھا، ان کی بحالی اور ان کی بچانے کے لیے $6 لاکھ کی اس کے علاوہ امداد دی۔ صرف خیبر پختونخوا سے 2800 طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکی حکومت کے خرچ پر امریکہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
$13 लाख انہوں نے صحافیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ لگائے ہیں امریکی حکومت نے خیبر پختونخوا کے، اور جو عام لوگ ہیں ان کی بھی تعلیم و تربیت ان کو مختلف پروگرامز کے اندر اس پر لگائے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے $55 لاکھ صرف انہوں نے انگریزی تربیت کی کورسز کے لیے امداد دی. آپ دیکھیے $55 لاکھ سے وہاں پہ کتنے ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں لوگوں نے انگریزی زبان کی تربیت حاصل کی ہوگی. ٹھیک. پھر آپ دیکھیے کہ 3,40,000 خواتین اور بچوں کو انسانی جان بچانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی آپ دیکھ لیجیے حالت کہ 3,40,000 خواتین اور بچوں کو جان بچانے والی جو امداد تھی، طبی امداد، وہ امریکی حکومت نے دی. 1 لاکھ خیبر پختونخوا کے طبی عملے کی یعنی کہ ڈاکٹروں کی، نرسز کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی امریکی حکومت نے اپنے خرچ پر تربیت کروائی. ٹھیک ہے. 48 طبی مراکز یعنی کہ ڈسپینسریز اور چھوٹے ہاسپٹلز قائم کیے انہوں نے. پھر یہ بھی امریکی امداد سے صرف خیبر پختونخوا میں قائم ہوئے. پھر 120 بستروں پر مشتمل ایک پلاسٹک سرجری کا سینٹر قائم کیا، جہاں پر جو لوگ جل جاتے ہیں ان کی پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے، ان کے اعضاء کی بحالی، ان کے چہروں کے بحالی اور سب کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ امریکی حکومت کی امداد سے یہ بنا. پھر آپ دیکھیے $127 ملین امریکہ نے جو ایڈوانس ریسرچ کے لیے جو مراکز قائم ہوتے ہیں اس کے لیے دیا، یعنی کہ $127 ملین کا مطلب ہے کہ $12.70 کروڑ یعنی کہ پاکستانی تقریباً 25 سے 30 ارب روپیہ دیا انہوں نے، امریکی حکومت نے امداد دی. پھر یہ جو آپ پتہ ہے ہمارے قبائلی علاقوں میں جو فوجی آپریشن چلتے رہے، سوات میں، باجوڑ میں، ان ایجنسیوں میں، اس سے 22 لاکھ پاکستانی بے گھر ہوئے تھے. ان کی جب وہ بے گھر تھے ان کے کھانے پینے اور ان کی رہائش کے لیے $338 ملین دیے امریکی حکومت نے. $338 ملین کا مطلب ہے کہ $33.80 لاکھ یعنی کہ کم از کم 70 ارب روپیہ یہ دیا امریکی حکومت نے امداد دی. پھر یہ 22 لاکھ میں سے 19 لاکھ جو لوگ تھے ان کو جب ادھر آپریشن ختم ہوئے، اپنے علاقوں میں واپس گئے تو ان کے جو گھر ملٹری آپریشن کے دوران فوجی گولہ باری سے یا طالبان کی گولہ باری سے جو تباہ ہو گئے تھے، ان گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے امریکی حکومت نے امداد دی. 19 لاکھ گھر دوبارہ تعمیر کروائے، ان لوگوں کی وہاں پہ زندگی دوبارہ نارمل شروع کروائی. یعنی کہ اس سے بھی کئی لاکھ لوگ مستفید ہوئے، 30-40 لاکھ لوگ. یہ ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں جی ہم کوئی غلام ہیں، یہ امریکہ سازشیں کرتا ہے. یہ صرف ایک خیبر پختونخوا کے صوبے کی میں نے بات کی ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میں بھی کوئی امریکی ایجنٹ ہوں، کوئی امریکہ سے یہ امریکی بیانیہ دینے کے لیے کوئی امداد لیتا ہوں، لیکن نہیں، ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. اگر کوئی ہمیں امداد دے رہا ہے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے ہم یہ چیزیں کر سکیں، تو ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس ملک کو سارا وقت لان تان کریں، اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں. جو خان صاحب کو نکالا کسی اور نے، نام وہ امریکہ کا لیتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سوچئے کل کو امریکی ٹیکس پر اپنی حکومت سے کیوں نہیں پوچھے گا کہ آپ ہمارے ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ ایک ایسے ملک میں کیوں لگا رہے ہیں امداد کے طور پہ، جو ملک اتنا ناشکرا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے ہم سازشی ہیں اور سارا وقت ہمیں برا بھلا کہتا ہے. اس کے سیاستدان کھڑے ہو کے کنٹینروں پہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور آپ اس ملک میں امداد دیے جا رہے ہیں. کسی ایسے ملک میں امداد دیں جہاں سے ہمارے دوستانہ تعلقات تو قائم ہوں، ہماری گڈ ول تو وہاں پہ بنے. یہاں پہ تو گڈ ول بھی نہیں بن رہی اتنا پیسہ لگا کے. تو وہ پھر اگر یہ امداد بھی یہ سوچ کے امریکی حکومت پر دباؤ ہوگا، روک دے گی، تو کہاں جائیں گے یہ جو لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ یہ غریب لوگ ہوں گے. یہ تیمور ظفر جگڑا کے گھر کے لیے نہیں امداد دی گئی ہوگی، یہ محمود خان کے گھر یا پرویز خٹک کے گھر یہ امداد نہیں کی ہوگی، یہ عام غریبوں کے گھروں میں گئی ہوگی. تو ان غریبوں کو یہ حکومتیں تو ہماری امداد نہیں دے رہی. تو اگر کوئی اور غیر ملک کام کرے تو آپ اس کا شکر گزار ہوں، بجائے اس کے کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.